ہارون رشید کی جو بیوی تھی زبیدہ خاتون، وہ بہت صاحب بصیرت اور بہت متقی تھی، بہت حکمت والی وہ خاتون تھی زبیدہ خاتون۔ ایک مرتبہ ہارون رشید اور اس کی بیوی دونوں دریا کے کنارے چہل قدمی کر رہے تھے۔ ایک فقیر جن کا نام بہلول یا بہلول دانا تھا، وہ دریا کے کنارے ریت کے گھر بنا رہا تھا۔ بہلول کا مختصر جو تعارف ہے وہ یہ کہ جب بہت زیادہ اس کو بادشاہوں نے تنگ کیا، کیونکہ یہ ون مین آرمی تھا، یہ اپوزیشن تھا، تو اس نے جیل میں ایک پیغام بھیجا۔ جیل میں کون تھا؟ جیل میں اس وقت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بند تھے۔ بہلول نے پیغام بھیجا کہ میں کیا کروں؟ امام نے ایک چھوٹے سے کاغذ پہ جیم لکھا اور وہ بہلول تک پہنچ گیا۔ بہلول نے اس جیم سے جنون مراد لیا اور پھر وہ جنونی ہو گیا، پھر وہ ویرانوں میں رہنے لگا، پھر اس کا دماغ چل گیا۔ لیکن کتابیں بھری ہوئی ہیں کہ وہ جنونی کیا کرتا تھا، یہ ایک چھوٹا سا قصہ ملاحظہ کریں۔ ٹھیک ہے جی، ایک فقیر جن کا نام بہلول دانا تھا، وہ دریا کے کنارے ریت کے گھر بنا رہا تھا۔ خلیفہ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ خاتون نے پوچھا، بابا کیا بنا رہے ہو؟ تو بہلول دانا نے جواب دیا کہ میں جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ زبیدہ خاتون نے پوچھا، بابا کیا بیچتے ہو؟ صوفی بزرگ نے کہا، ہاں بیٹا بیچتا ہوں۔ پوچھا، بابا کتنے میں بیچتے ہو؟ فرمایا کہ 1 درہم میں بیچتا ہوں۔ اسی سودے پر ہارون رشید نے زبیدہ خاتون کا مذاق اڑایا کہ جنت میں گھر خرید رہی ہے اور وہ بھی ایک فقیر سے۔ لیکن زبیدہ خاتون نے خلیفہ ہارون رشید کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور 1 درہم دے دیا اور وہ گھر خرید لیا۔ رات کو جب ہارون رشید سویا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں ایک محل ہے جس پر لکھا ہوا ہے زبیدہ خاتون۔ خلیفہ ہارون رشید نے اپنی بیوی کا محل سمجھ کر اندر جانا چاہا تو درباریوں نے سختی سے روک کر کہا، جنت میں جس کا گھر ہوتا ہے کوئی بھی اس کی اجازت کے بغیر اس کے اندر نہیں جا سکتا۔ اس پر ہارون رشید کی آنکھ کھل گئی، وہ بڑا پریشان ہوا۔ اگلے روز اس نے زبیدہ خاتون سے کہا، او ہم دریا کے کنارے چلتے ہیں۔ جب وہ دریا کے کنارے پہنچے تو بہلول دانا حسب معمول ریت کا گھر بنا رہا تھا۔ اب ہارون رشید نے پوچھا، بابا کیا بنا رہے ہو؟ فرمایا، جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ پوچھا، بیچتے ہو؟ فرمایا، جی بالکل بیچتا ہوں۔ جی بیچتا ہوں۔ عرض کیا، بابا کتنے کا بیچتے ہو؟ فرمایا، 10 دینار کا۔ 10 دینار اس وقت بہت بڑی قیمت تھی۔ عرض کیا، بابا اتنا مہنگا؟ کل تو آپ نے 1 درہم کا بیچا تھا اور آج 10 دینار کا بیچ رہے ہو۔ فرمایا، کل کے خریدار نے بن دیکھے سودا کیا تھا، لیکن آج کے خریدار دیکھ کر آئے ہیں۔ اس واقعے سے ایک پیغام یہ بھی ملتا ہے کہ پاکیزہ عورتیں ہوتی ہیں اور ان کی اگر سیرت صالح ہو تو وہ بہت بڑا سرمایہ ہوتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 15 دسمبر ہے 2025 اور دن ہے وہ
सोमवार का। आज से नया हफ्ता एक बार फिर शुरू हो रहा है और आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ कि जो हर सुबह होती है, हर सुबह, तो वो एक नया पैगाम होती है, वो एक नई उम्मीद होती है कि उठें, अपनी कमर बांधें और नए सिरे से। एवरी मंडे इज़ ए न्यू डे। हर सोमवार नया दिन होता है। अगर दिल गिरफ्ता हैं, अगर डिप्रेस हैं, अगर जो है ना वो थोड़े से डीमोरल हैं, तो अपने मोरल को अप करें और जो है वो साबका गलतियों को देखें। इट विल बी ऑल राइट। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जो है वो बेहतर करेगा। पाकीज़ा रिज़्कों की तलाश में अपने बच्चों के जो है ना वो रिज़्क की तलाश में निकलें और अल्लाह पर भरोसा करें। जिस तरह सूरज निकलने से पहले जो है वो चिड़ियाँ और परिंदे और तोते वो आवाज़ें निकालते हैं और निकल आते हैं, उनका कोई ड्यूटी की जगह नहीं होती, कोई काम की जगह नहीं होती, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा होता है और वो बाहर निकल आते हैं। पाकिस्तान की सूरत हाल, कुछ अहवाल बैनुल-अक़वामी भी, इसके अलावा डॉट कनेक्टिंग, पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है और क्या पाकिस्तान इस तरह चलाया जा सकता है जिस तरह चलाया जा रहा है। कसम पैदा करने वाले की आपको बता चुका हूँ कि किराने की दुकान, एक किराने की दुकान है ना, वो इस तरह नहीं चलती। आपको तजुर्बा हुआ होगा, आप किसी होटल पे जाते हैं, होटल पे तो आप देखते हैं, चाहे महंगा होटल है, सस्ता होटल है, ढाबा है, कि कितनी तरतीब से वो चल रहा है। एक बंदा आएगा, वो आपसे ऑर्डर लेगा, फिर वो बंदा जाएगा यानी पकाने वाली जगह पे उनको बताएगा, फिर एक ख़ास प्रोसेस के तहत आपके लिए चाय लाएगा, आपके लिए खाना लाएगा, आप चाय पिएंगे, खाना खाएंगे, फिर आप पेमेंट करेंगे, या तो बहरा ले लेगा पेमेंट, या वो कहेगा कि काउंटर पे दे दें, आप काउंटर पे पैसे देंगे और आप बाहर तशरीफ़ लाएंगे। ये देखें ना, ये एक सिस्टम है। यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। यानी आपने जो है वो टैक्सियों के पीछे और ट्रालियों के पीछे लिखा हुआ देखा होगा, जाने या अली। मुझे उसके न लिखने पे कोई इतराज़ है, न मैं ये नहीं वैसे कि वो जाने या अली, भाई यही जाने या अली, ये इस मुल्क के दारुल हुकूमत में लिखवा देना चाहिए, जाने या अली। यानी हमने क्या करना है या हम क्या कर रहे हैं। बहरहाल आपके सामने कुछ सूरत हाल रखता हूँ, लेकिन उससे पहले आपसे वही दरख्वास्त है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। अगर ये आपकी आवाज़ है, अगर आपके दिल की आवाज़ है, तो ज़रूर सपोर्ट करें। आप हिस्ट्री से दिलचस्पी रखते हैं, ज़रूर सपोर्ट करें। आप अपने जो है ना वो थोड़ा बहुत नॉलेज में इजाफा करना चाहते हैं, ज़रूर सपोर्ट करें। और अगर आप सब्सक्राइबर्स हैं तो आप लाइक करें और पैगाम शेयर करें। ज़ुबैदा खातून का वाक़या मेरी माँ, बहनों, बेटियों तक पहुँचाएँ। और दूसरे जो है वो जो डाई हार्ट सपोर्टर्स हैं, जो लवर्स ग्रुप है, वो वीडियो को पूरा जो है वो समात करे, देखे। ये बहुत बड़ी सपोर्ट है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि व्यूज़ जो है वो गुज़िश्ता 10-15 दिनों से बहुत कम हो गए हैं। एक बड़ा दिलचस्प कमेंट कल आया, मैं अकेले में हंसता रहा। एक मेरे मोहतरम भाई ने लिखा कि जी आपकी जो है ना वो वीडियो के दौरान फ़ोन आ जाए तो सुन सकते हैं। खुदा का नाम लें भाई, अब मेरे इतने पाबंद जो है ना वो हो गए हैं, तो बिल्कुल आप फ़ोन सुने, जो मर्ज़ी करें। मैं तो दरख्वास्त करता हूँ, वो आपकी मेहरबानी है। पहली खबर जो आपके सामने रखनी है, वो पहली खबर ये है कि सरकारी तौर पे एक डेटा जारी हुआ है कि शहबाज शरीफ ने, यानी PDM, वो इम्पोर्टेड हुकूमत से लेकर ये जो फॉर्म 47 वाली हुकूमत है, यहाँ तक ये कर चुके हैं 100 मुलाकातें। दुनिया के मुख्तलिफ रहनुमाओं से इन्होंने 100 मुलाकातें की हैं। और उन 100 मुलाकातों का आउटकम क्या है? 100 मुलाकातों का आउटकम ये है कि पाकिस्तान में 1 रुपए की जो सरमायाकारी है वो नहीं आई। लेकिन इन 100 मुलाकातों पे पाकिस्तानियों के करोड़ों रुपए जो है वो लग गए हैं। इमरान खान कहते होते थे कि मैं दौरे क्यों करूं, मैं दौरा उस वक्त करूंगा जब मेरे मुल्क को फ़ायदा होगा, मुझे पता होगा। आपको याद है आखिरी दौरा किया था प्यूटन का, और एजेंडा क्या था कि सस्ती गंदम खरीदनी है और सस्ता तेल खरीदना है। और प्यूटन तैयार भी थे,
لیکن آپ کو پتہ ہے پھر بعد میں جو کچھ ہوا تو یہ شو شائن بوائے یہ 16 ملاقاتیں کر چکا ہے. آخری ملاقات کا آپ نے حشر دیکھا کہ پیوٹن نے جو ہے وہ 30 منٹ اخبارات میں رپورٹ کیا ہے باہر بٹھائے رکھا، کیونکہ پوری دنیا جانتی ہے کیا اوقات ہے. اگر ملاقات کرنی ہے تو جنرل عاصم منیر سے کریں گے، اس کے بٹمین سے جو ہے نا وہ کیوں کریں. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، علی احمد کرد کہتے ہیں کہ نیا جو ہے نا وہ ٹرینڈ آیا ہے کہ وکلا بڑی آسانی سے بکتے ہیں. ابھی الیکشن ہوئے نا بار کونسل کے، کئی وکلا نے عمران خان اور پی ٹی آئی کے نام پہ ووٹ لیا اور پھر بعد میں سودا کر لیا. عمران خان ایک بارگیننگ چپ بن چکے ہیں. عمران خان جو ہے نا وہ لوگوں کے رزق کا ذریعہ بن چکے ہیں، رزق کا. یعنی وکیل بک رہے ہیں، سیاستدان بک رہے ہیں، جج بک رہے ہیں، سارے جو ہے نا وہ یہ لگے ہوئے ہیں. جو عمران خان کے مخالفت بات کرتا ہے وہ بھی چل رہا ہے، جو حق میں بات کرتا ہے وہ بھی چل رہا ہے. تو علی احمد کرد نے کہا ہے کہ یہ پہلی دفعہ دیکھا ہے. کرد صاحب ہم نے بہت ساری باتیں پہلی دفعہ دیکھی ہیں. ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ 17 سیٹیں جو ہے وہ ایک پارٹی نے لیں اور اب اس کے پاس سادہ اکثریت ہے. ہم نے پہلی دفعہ دیکھا کہ جو بندہ ہارا ہوا ہے وہ وزیر اعظم ہے. ہم نے پہلی دفعہ دیکھا کہ جو ہے نا وہ مکھیہ منتری وہ مہر شرافت سے ہاری ہے اور مکھیہ منتری بنی ہوئی ہے. تو پہلی دفعہ کیونکہ پورا فیبرک تباہ کر دیا ہے، جرنیلوں نے پورا فیبرک جو ہے وہ لالچی کر دیا ہے، تباہ کر دیا ہے. بہرحال اس کے بعد سیرا بانو نے کہا ہے کہ جن کو اسمبلی میں پہنچایا ہے نا آپ نے تو ان کو گلی کے کتے بھی نہیں جانتے. آپ کو پتہ ہے سیرا بانو کا اپنا سٹائل ہے، وہ کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتی اور بڑی فیورٹ ہیں لوگوں کی کیونکہ سیدھی بات کرتی ہیں. پھر کہتی ہیں کہ آپ ان کو کیوں بھیجتے ہیں؟ حوالدار منیب ہو گیا، فیصل وارڈ ہو گیا، انصار عباسی ہو گیا، وہ راوی ہو گیا، ان کو کیوں بھیجتے ہیں؟ خود آئیں. یعنی وہ اپنے تارے شارے چمکائیں اور جو ہے نا وہ دن میں 10 دفعہ شیپ بنائیں اور خود آئیں، خود مقابلہ کریں. چھپتے کیوں ہیں؟ ہر کسی کو پتہ ہے، ہر کسی کو پتہ ہے. بہرحال یہ سیرا بانو کا کہنا تھا جو بیج فیض اور باجوہ نے بوئیں تو اس کی کافی عرصہ ہمیں فصل کاٹنی پڑے گی. یہ کہنا ہے خواجہ آصف کا، اور بیجوں کا تو ہمیں نہیں پتا خواجہ صاحب. لیکن آپ جیسا لانتی جو خواجہ آصف باجوہ نے جتوایا 2018 میں، آپ جیسا نمک حرام، آپ جیسا آسان فراموش، رات کو 12 بجے یہ عثمان ڈار سے ہارا تھا 2018 میں، رات کو 12 بجے باجوہ کو اٹھایا اور کہا کہ ابا جی میں تو ہار رہا ہوں. تو ابا جی نے، یہ جمہوریت ہے، یہ الیکشن ہے، ابا جی نے سیالکوٹ میں فون کر کے اس کو جتوایا. اور یہ کیسے سانپ ہیں، یہ کیسے سمپولیے ہیں، کیسے سمپولیے. باجوہ کے سسر کے گھر فیض کو ملتا تھا یہ شخص، اب کیا کہہ رہا ہے. یاد ہے نا پیر پگارا کہ جب ان کے پاس طاقت نہ ہو تو یہ تلوے چاٹتے ہیں، یہ بوٹ چاٹتے ہیں، یہ پیروں میں کباڑی ہے کمی کمین، اور جب ان کے پاس اقتدار آ جائے تو گلے سے پکڑتے ہیں. یہ پیر پگارا نے نون لیگ کے بارے میں کہا تھا. اور مولا علی نے کیا فرمایا تھا کہ جب کباڑیے اعلیٰ عہدوں پر پہنچ جائیں تو وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں، چھوٹے لوگ بڑے عہدوں پہ پہنچ جائیں تو اپنی اصلیت پہ آ جاتے ہیں کہ ان کی اصلیت، ان لوگوں کی اصلیت یہی ہے. اب یہ کہہ رہا ہے جو بیج انہوں نے بوئے. بہرحال اگلی خبر پہ چلتے ہیں. اب یہ بھی اسی نے کھچ ماری ہے. کہتا ہے ابھی نندن کو فیض اور عمران خان نے انڈیا کے حوالے کیا. اب سنیں، جب ابھی نندن کو حوالے کیا گیا نا انڈیا کے، پہلی بات یہ کہ 1.5 گھنٹے کا فون آیا تھا مائک پومپیو کا، امریکی وزیر خارجہ کا، باجوہ کو کہ بس آپ نے جہاز گرا دیے ہیں، اس کا کیا کرنا ہے آپ نے مچھڑ کا، واپس کر دیں. ٹھیک ہو گیا جی. ڈی جی آئی ایس آئی کون تھے؟ ڈی جی آئی ایس آئی امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، قبلہ کعبہ عاصم منیر صاحب تھے. ڈی جی آئی ایس آئی فیض نہیں تھے. یہ لوگ ہیں، یہ وزیر دفاع ہے، اس کو یہ نہیں پتا. فیض نے متھے لا رہا ہے. اب پتنیس کے گھر میں کوئی حادثہ ہو جائے وہ بھی فیض کے متھے لگا دے. جابر سلطان کے سامنے بولنا کلمہ حق ہے. جابر سلطان مرے ہو کے نہیں، جب وردی میں تھا تو بولتے نا، اس وقت بولتے. ہم تو الحمدللہ بول رہے ہیں، سارے وردیوں میں ہیں.
جو کرنا ہے کر لیں, جو پٹنا ہے پٹ لیں, پھانسی دے دیں. اب لوگ پڑ گئے ہو تم لوگ فیض پہ. تو بہرحال اس کو یہ نہیں پتا کہ ڈی جی ISI ابھینندن کے وقت جناب قبلہ و کعبہ تھے, فیض نہیں تھا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ پاناما کا جو اقامہ تھا وہ قبلہ و کعبہ سید ہاشمی حافظ یہ عاصم منیر صاحب لائے تھے دبئی سے, کیونکہ DGM آئے تھے, یہ نواز شریف کا اقامہ لے کے آئے تھے, جس پہ 5-0 سے ڈسکوالیفائی کر دیا سپریم کورٹ نے. تو میں نے کہا آپ کو کوئی یاد کرا دوں, لیکن آپ کا جواب دینا, آپ سے بات کرنا. بہرحال جی, اگر ہم اپنے کریں وی لاگ کی بات, تو وی لاگ میں جو ہم پہلی خبر ڈسکس کریں گے وہ یہ کہ اسلامی دنیا جو ہے وہ لرز اٹھی ہے اس وقت جب آسٹریلیا جیسے پرامن ملک میں, آسٹریلیا دنیا کا بہت پرامن ملک ہے, آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ یہ بہت پرامن ہے, امیر بھی بہت ہیں, یہاں لوگ بڑے خوشحال ہیں. وہاں سڈنی کے ساحل پہ جو یہودی جو ہے نا ہیں کمیونٹی, یہودی کمیونٹی, وہ اپنا ایک تہوار ہنوکا ان کا کوئی تہوار ہے, وہ تہوار منا رہے ہوتے ہیں جس طرح ہمارے بھی ہیں, سب کے ہیں. تو وہاں پہ باپ اور بیٹا, نوید اکرم یا نوید اکرام کے نام سے اس کی پہچان ہوئی ہے, وہ وہاں پہ فائر کھول دیتے ہیں. اور ابھی تک جو میں وی لاگ کر رہا ہوں تو یہ جو ہے نا تقریباً 10 افراد کے ہلاک ہونے کی اور 25 افراد کے شدید زخمی ہونے کی اطلاع ہے. اور پروپیگنڈا شروع ہو گیا ہے کہ جی پاکستان ایک اور 9/11. اب بتایا جا رہا ہے کہ اس کے جو والدین تھے وہ شفٹ ہو گئے تھے آسٹریلیا. یہ بندہ وہیں پہ پیدا ہوا, وہیں پہ پلا بڑا, لیکن ناموں کے ساتھ مسلمان آ گیا. دوسری طرف دیکھا جائے تو احمد الاحمد جو کہ میرے خیال لبنانی بتایا جا رہا ہے, اس نے جو ہے نا جا کے جپھا ڈالا فائرنگ والوں کو, اور گولیاں بھی کھا لی. لیکن یہ بہت خطرناک ہے, بہت خطرناک ہے. دین جانتا کوئی نہیں ہے, دین کے بارے میں, اسلام کے بارے میں پتہ کسی کو نہیں ہے. مولوی جنہوں نے دین بتانا ہے وہ بیعت کر رہے ہیں, وہ سلوٹ مار رہے ہیں. یعنی مجھے کل میں نے دیکھا طارق مسعود صاحب کو, مفتی جو یوٹیوب پہ چھائے ہوئے ہیں, 4 بیویوں کے فضائل بتاتے ہیں, دنیا جہان کی بک کرتے ہیں, وہ بھی بیٹھے تھے. پھر وہ ایک جو ہے نا ابتسام الہی ظہیر, وہ بڑی جو ہے نا ڈیشے مارتا ہے, وہ بڑے جو ہے نا وہ ٹیٹ کے چھوڑتا ہے, ٹیٹ کے جھوٹ, بڑے پد مارتا ہے, وہ بھی بیٹھا ہوا تھا. یار دیکھیں طارق مسعود صاحب بیٹھے ہوئے تھے, میں بڑے شوق سے ان کو جو ہے نا وہ سنتا ہوں. میں نے کہا یار کیا, خرم نواز گنڈا پور یہ کون ہے؟ یہ منہاج القرآن کا سیکرٹری جنرل ہے. کون منہاج القرآن؟ جس کے بندے ماڈل ٹاؤن میں بھون دیے شہباز شریف اور رانا سنولا نے, وہ بیٹھا ہوا تھا. خرم نواز گنڈا پور بیٹھا ہوا تھا. یہ کیسے لوگ ہیں یہ دین بیچنے والے؟ اب وہ کدھر گئی جب وہ حاملہ خواتین کے منہ پہ گولیاں مارنا؟ اب کدھر گئی وہ بسمہ لڑکی؟ وہاں بیٹھا تھا, سامنے شہباز شریف بیٹھا تھا. یقین کریں کہ جرنیلوں کے بعد اگر کسی کا ہاتھ ہے نا, وہ ان کا ہاتھ ہے اس ملک کی بربادی میں. ان کو دیکھ کے میں حیران رہ گیا. انہوں نے تو دین بتایا نہیں ہے لوگوں کو, نہ انہوں نے تبلیغ کی ہے, نہ اصل چہرہ دکھایا ہے. وہ بات جہاں پہ ہوتی ہے وہ ہمارے سارا, یہ بھی ہمارے سار پڑے گا کہ جی مسلمان اس طرح ہیں, مسلمان دہشت گرد ہیں. جن کا کام تھا لوگوں کو بتانا, وہ بیٹھے ہیں جو ہے نا وہ ادھر کنونشن سینٹر میں, وہ سلامیاں دے رہے ہیں اور بیعت کر رہے ہیں اور پیٹ بڑھا رہے ہیں. بہرحال یہ مسلمانوں کے لیے بہت خطرناک ہے. آسٹریلیا نے آفیشیل ابھی جو ہے نا وہ موقف نہیں دیا, لیکن آپ تیار ہو جائیں کیونکہ ویسے بھی حالات جو ہے وہ ماڑے ہو رہے ہیں ویزوں کے لحاظ سے. جو ہمارے نئے لڑکے پڑھ رہے ہیں, ڈگریاں لے رہے ہیں, ان کے لیے حالات مزید خطرناک ہو جائیں گے. اب آپ ڈاٹ کنیکٹنگ کریں. دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے زیادہ فوج پہنچ گئی ہے وینزویلا.
یعنی امریکہ وینزویلا سے جنگ کرنا چاہتا ہے. کیوں کرنا چاہتا ہے؟ وینزویلا میں اتنا تیل ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اربوں سے بھی زیادہ تیل ہے وینزویلا میں. وہاں پہنچ گئی یہ فوج، طیارے اور جو ہے نا بحری بیڑے، وہ نیا کٹا. اچھا ادھر ایران، چین ہسٹری میں پہلی دفعہ الجھنے والا ہے تائیوان کے ساتھ، کیونکہ شی پنگ نے فوج کو حکم دیا ہے کہ 2027 تک یہ تائیوان وہ چین کو مل جانا چاہیے. فوج کو آرڈر دے دیا ہے. تو دنیا ایک نیو ورلڈ آرڈر میں داخل ہو رہی ہے، اور جہاں پہ مار پڑے گی تو وہ ہمیں پڑے گی. یہ آپ یاد رکھیں، ویڈیو سنبھال کے رکھیں. یہ جو واقعہ ہوا ہے نا سڈنی میں، یہ ہمارے گلے پڑنے والا ہے. کوہاٹ میں جلسہ کیا ہے پی ٹی آئی نے، بڑا جلسہ تھا، ظاہر ہے کوہاٹ تھا حسب معمول. لیکن ایک بات جو نوٹ کی گئی تو لوگوں میں دلچسپی کم تھی. لوگ جو ہے وہ اب کہتے ہیں کہ بہت ہو گیا. پہلے یہ کہتے تھے کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے اور ہاتھ نہیں لگانے دیں گے. یاد ہوگا آپ کو، انہوں نے ہاتھ لگایا عمران خان کو، قید ہو گئے. ٹیلی گراف نے پتہ کیا رپورٹ کیا ہے، انکشاف کیا ہے؟ ٹیلی گراف نے انکشاف کیا ہے کہ باہر کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اور خاموشی سے عمران خان کو ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے. یہ ٹیلی گراف رپورٹ کر رہا ہے، ڈیتھ سیل میں. اللہ واسطے آج جو ہے نا کوئی میرا محترم ویور اس کے پاس موبائل نہ ہو، وہ اپنے جو ہے نا اپنے کمرے میں اپنا بیڈ، اپنا ہیٹر، سارا کچھ اپنی گھر والی کو، امی کو، بہن کو، بیٹی کو کہے کہ باہر سے کنڈی لگا دیں. 1 گھنٹے بعد دیکھیں آپ کی کیا حالت ہوتی ہے. میں نے تجربہ کیا ہے. بندہ کہتا ہے یار اپنے گھر میں اپنے کمرے میں، ہاں ٹی وی بھی نہ ہو، موبائل بھی نہ ہو، آپ پاگل ہو جائیں گے. اور اس بندے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ٹیلی گراف کہتا ہے ڈیتھ سیل میں ہے وہ. تو بہرحال کوہاٹ میں جلسہ ہوا ہے. 2 باتیں جو جنید اکبر نے کی ہیں وہ مزیدار باتیں تھیں. ایک تو میرا فیوریٹ ٹاپک مولوی. یہ ذہن میں رکھیں، اللہ معاف کرے، جتنا احترام میں علماء کا کرتا ہوں اور بلکہ جس کی داڑھی ہو اس کا کرتا ہوں، میرا اللہ جانتا ہے. یہ جو میں بات کرتا ہوں نا تو میں ان کی بات کرتا ہوں، علماء سو کی. آپ غلط مطلب نہ لیں، علماء سو کی بات کرتا ہوں جو درباروں پہ جاتے ہیں، درباروں پہ جو وہاں پہ کہتے ہیں ہم بیعت کر رہے ہیں سرکاری ملازم کی. میں ان کی بات کرتا ہوں. اللہ معاف کرے، آپ مجھ پر گستاخی کا فتویٰ نہ لگائیں. میں ان کی بات کرتا ہوں جو سرکاری ملازم کے سامنے بیٹھے ہیں. بہرحال وہاں پہ جنید اکبر نے کہا فرعون، جو حال فرعون کا ہوا تھا وہ کریں گے. قوم انتظار کر رہی ہے جنید اکبر صاحب، وہ سن لیا قوم نے. آپ نے کہا ہاتھ نہیں لگانے دیں گے، اگلے پکڑ کے لے گئے. آپ نے کہا کہ جی وہ ملاقاتیں نہیں بند کرنے دیں گے، بند کر دی گئی. اب رہائی سے آپ رسائی پر آ گئے کہ ملاقات کروا دیں، ملاقات کروا دیں. آپ یہاں پہ آ گئے ہیں. اور دوسرا انہوں نے جو لفظ استعمال کیا جو مجھے پسند آیا اور جو روح تک اتر گئی تاثیر مسیحائی کی، 2 ٹکے کے مولوی. یہ بے نظیر نے صحافیوں کو کہا تھا. اس وقت یہ صحافی تو تھے نہیں، مخصوص پروپیگنڈا صحافی تھے نواز شریف کے، کچھ اخبار تھے، ایک پی ٹی وی تھا. بے نظیر نے کہا تھا کہ یہ 2 ٹکے کے صحافی، تو 2 ٹکے کے یہ مولوی، ان کی اوقات کیا ہے؟ طاہر اشرفی کہہ رہا ہے 30 لاکھ جو ہے نا مدرسہ والے وہ لڑکے تیار ہیں. کیوں تیار ہیں؟ تمہارے باپ کی جاگیر ہے وہ 30 لاکھ سٹوڈنٹ. بہرحال جی اس نے فرعون کو بھی للکارا جنید اکبر نے، اور 2 ٹکے کے مولوی بھی. گڑیا باجی نے 3 سر اور مانگے ہیں. کتامہ کو یاد کریں، کوفہ والی، جس نے عبد الرحمن مرادی ابن ملجم لانتی کو کہا تھا کہ اگر مجھ سے شادی کرنی ہے، میرا عشق انجوائے کرنا ہے، میری بڑی بڑی آنکھیں ہر وقت دیکھنی ہیں، تو مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا سر چاہیے. اور جو ہے وہ ابن ملجم نے مولا کو جامع مسجد کوفہ میں ضرب مار دی تھی. پھر نہ ابن ملجم بچا نہ کتامہ بچی. بہرحال اس نے مہر میں. اب گڑیا باجی نے 3 نام دیے ہیں کہ یہ 3 سر چاہیے. پہلا نام ہے ون اینڈ اونلی چیف جسٹس ثاقب نثار کا.
یہ پہلا سر ہے. دوسرا سر ہے چیف جسٹس ون اینڈ اونلی آصف سعید خان کھوسا. یہ وہ آصف سعید خان کھوسا ہیں جنہوں نے پاناما میں 5-0 سے نواز شریف کی آتما رولی تھی اور اس کو کہا تھا گاڈ فادر، اس کو کہا تھا سسلین مافیا. تم لوگ سیاسی جماعت نہیں ہو، تم لوگ مافیا ہو اس کا. اور تیسرے نمبر پہ سر چاہیے اعجاز الاحسن کا. حالانکہ وہ استعفیٰ دے گئے ہیں، لاہور میں رہتے ہیں، ان کے گھر پہ فائرنگ بھی ہوئی ہے، دروازے پہ گولیاں بھی لگی ہیں، لیکن سر چاہیے، تشت میں رکھے ہوئے ہوں. یہ 3 سر چاہیے. یہ گڑیا باجی کی، پھلن دیوی کی، مکھیہ منتری کی یہ نئی خواہش ہے. اب یہ خواہشیں کہاں جا کے ختم ہوں گی؟ مجھے تو ڈر ہے کسی دن میرا سر بھی نہ مانگ لیا جائے، حالانکہ میں 2 ٹکے کا بندہ ہوں. بہرحال گڑیا باجی نے، یہ ملکہ عالیہ نے جو ہے وہ پہلے فیض کا سر مانگا، وہ پورا ہو گیا، وعدہ پورا کر دیا گیا، جو حکم ملکہ عالیہ. اب یہ 3 سر مانگے گئے ہیں کہ ان کے 3 سر جو ہے وہ پیش کیے جائیں. ہم ان کا بھیجا نکال کے بھون کے کھائیں گے. اب ہم بات کریں گے کہ دیو جو جنرل عاصم منیر کے خوف کا یا جرنیلوں کے خوف کا دیو ہے، بھوت ہے، جن ہے، اس پہ آپ کو ایک تحریر سنانی ہے، پھر آپ سے اجازت لینی ہے. کہتے ہیں کہ دور دراز کے کسی علاقے میں ایک بستی تھی، بستی کا نام تھا پاکستان. وہاں لوگ ہمیشہ پریشان رہتے تھے. وجہ یہ تھی کہ ہر سال ایک خوفناک دیو، ہر سال ایک 4 سٹار جنرل وہاں آتا اور بستی والوں کو للکار کر کہتا، کیا کوئی مرد ہے؟ مرد ہے؟ 804 کے علاوہ اپنے آپ کو واش روم میں جا کر چیک کر لیں کہ کیا کوئی مرد ہے تمہارے درمیان جو مجھ سے مقابلہ کرے. کل ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ ایک لڑکے کو دوسرا بندہ چھریاں مار رہا ہے اور 7-8 ہیجڑے وہ ارد گرد کھڑے ہوئے وہ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں اور اس کو چھریاں لگ رہی ہیں. مسلمان ایسے نہیں تھے، بہرحال ایسے ہو گئے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں اور ایک بندہ چھریاں مار رہا ہے. اب جو وہاں پہ 8-10 بندے کھڑے ہیں، گھر پہ بڑا جا کے بیویوں پہ روب ڈالا ہوگا کہ مرچ کم ہے، نمک کم ہے، واش روم میں جا کے اپنی مردانگی بھی دیکھی ہوگی. بہرحال کیا کوئی مرد ہے تمہارے درمیان جو مجھ سے مقابلہ کرے؟ کیا کوئی ایسی ہمت رکھتا ہے جو مجھے ہرا سکے؟ اور یوں وہ ہر سال کسی نہ کسی انسان کو مار ڈالتا، کبھی فاطمہ جناح کو، کبھی ذوالفقار علی بھٹو کو، کبھی بے نظیر بھٹو کو. آج بھی وہی دن تھا دیو کے آنے کا اور گاؤں والے، پاکستان والے سخت ڈرے ہوئے اور پریشان تھے کہ آج بھی ہماری بستی کا کوئی نوجوان جان سے جائے گا. اتفاقاً اسی دن ایک مرد مجاہد عمران خان وہاں جا پہنچا. جب اس نے پورے گاؤں میں موت جیسا سوگ دیکھا تو وہ بہت حیران اور بے چین ہوا. اس نے بستی والوں سے پوچھا، تم لوگ اتنے پریشان کیوں ہو؟ یہاں کیا ہوا ہے کہ سب کچھ مردہ سا نظر آتا ہے؟ بستی والوں نے حالت سنائی. ہر سال ایک 4 سٹار جرنیل آتا ہے، مقابلے کے لیے کسی مرد کا مقابلہ کرتا ہے، پھر گاؤں کا ایک انسان مار دیتا ہے. عمران خان نے پوچھا، تو اس سال تم نے کس کو مقابلے کے لیے چنا ہے؟ بستی والوں نے ایک نوجوان کو لا کر اس مجاہد کے سامنے کھڑا کیا. وہ نوجوان کمزور، نحیف دکھائی دیتا تھا. اس کے جسم سے واضح تھا وہ کسی لڑائی یا مقابلے کے قابل نہیں. مرد مجاہد نے اسے دیکھ کر حیرت سے سر ہلایا، پھر بولا، اس بار دیو کا مقابلہ تم لوگ نہیں کرو گے، میں خود اس کے ساتھ لڑوں گا، دیکھتے ہیں اس میں کتنی طاقت ہے. مرد مجاہد کے اس حوصلے پر بستی والوں کے چہروں پر امید کی کرن جاگی. انہیں پہلی بار امید لگی کہ شاید آج ان کی مصیبتوں کا خاتمہ ہو جائے. میدان میں بیٹھ کر مجاہد نے دیو کے نمودار ہونے کا انتظار کیا. تھوڑی دیر بعد دور سے ایک خوفناک سایہ دکھائی دیا. ایک بہت بڑا دیو سامنے آیا. اس کا قد آسمان کو چھو رہا تھا اور وہ ہاتھ میں تلوار لیے
آ رہا تھا، بار بار وہی سوال دہرا رہا تھا، کیا کوئی ہے تمہارے اندر ایسا جوان جو مجھ سے مقابلہ کرے؟ کیا تمہارے درمیان کوئی مرد نہیں جو مجھ سے لڑ کر مجھے ہرا سکے؟ جب اس کی آواز سنائی دی تو پورا گاؤں سہم گیا۔ مجاہد بھی ایک لمحے کے لیے گھبرا گیا، مگر پھر خدا کا نام لے کر میدان میں کودا اور دیو کو للکارا، ہاں میں ہوں، میں مقابلہ کروں گا، میں تمہیں ہرا دوں گا، اور دیکھتے ہیں کس میں کتنا دم ہے۔ یہ کہتے ہی وہ دوڑا اور دیو بھی اس طرف لپکا۔ جوں جوں وہ قریب آیا، محسوس ہوا کہ دیو کا قد کم ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے وہ آسمان کو چھوتا ہوا پہاڑ محسوس ہو رہا تھا، پھر ہاتھی کے برابر، پھر ایک عام انسان، پھر بچے کے قد تک سکڑ گیا، اور جب وہ بالکل قریب پہنچا تو ایک مینڈک کے برابر رہ گیا۔ عمران خان نے تلوار اس کے سینے میں گھونپی اور پھر جھک کر پوچھا، تم کون ہو؟ یہ کیسے ممکن ہوا کہ پہلے تم اتنے بڑے تھے، پھر جیسے ہی میں ہمت اور حوصلے سے تمہاری طرف بڑھا تو تم چھوٹے ہوتے چلے گئے؟ دیو نے مرنے سے پہلے بس ایک ہی جواب دیا، میں کچھ بھی نہیں، میں تو انسان کے دل میں پلنے والا خوف ہوں۔ جتنا وہ خود پر حاوی کرے گا اتنا ہی میرا قد بڑھتا چلا جائے گا، اور جب وہ اس خوف کو دل سے نکال کر پھینک دے گا تو میری بھی کوئی وقت نہیں رہتی۔ سبق ہے کہ خوف صرف اتنا طاقتور ہوتا ہے جتنا تم اسے اپنے دل میں جگہ دیتے ہو۔ جب انسان ہمت، ایمان اور حوصلے سے خوف کا سامنا کرتا ہے تو وہ خوف خود بخود چھوٹا 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 ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن اگر وہ ڈر کے آگے جھک جائے تو یہی خوف اس پر حاوی ہو کر اسے کمزور کر دیتا ہے۔ انسان کی اصل طاقت اس کا یقین ہے، اور اس کا سب سے بڑا دشمن اس کا خوف ہے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔